بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کے لیے تمام تعریفیں، تمام حمدیں، تمام ثنائیں اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی توفیق سے آج قربانی کرنے کا جو اجر و ثواب ہے، جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے ادا ہوا ہے، وہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ آپ ذہن نشین فرما لیں کہ قربانی کرنا میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ جب سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک کے اندر تشریف لائے تو اس کے بعد آپ مسلسل قربانی فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ حدیث پاک کے اندر ہے آپ ہر قربانی کے دن 2 قربانیاں فرمایا کرتے تھے۔ ایک اپنی طرف سے قربانی فرمایا کرتے تھے اور پھر دوسری اپنی جمی امت کی طرف سے قربانی فرمایا کرتے تھے۔ سب سے پہلے جس کتاب سے پہلی حدیث مبارکہ کوٹ کرنے جا رہا ہوں وہ سنن ابن ماجہ شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، اور جامع ترمذی شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک جو موجود ہے۔ اور اس حدیث پاک کی روایت کرنے والی ہماری اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الی اللہ عز وجل من احراق الدم۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کو جو قربانی کے دن سب سے زیادہ محبوب عمل ہے وہ خون کا بہانا ہے۔ فرمایا اگر اس دن کوئی شخص کے ذہن کے اندر یہ بات بھی ابھر آئی کہ وہ یہ کہے کہ جتنے بھی ہم یہ قربانی پر اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں، اپنے پیسے قربان کرتے ہیں، جانور لیتے ہیں، یہ پیسے اگر ہم کسی غریب کو دے دیں تو میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تا قیامت آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ بات کی وضاحت فرمائی۔ فرمایا سب سے محبوب عمل قربانی کے دن کوئی اور نہیں ہے، یہ کوئی نہ آدمی سمجھے کہ میں پیسے دے کے محبوب عمل ہوگا، فرمایا نہیں، فرمایا خون بہانا اللہ کے راستے کے اندر سب سے محبوب عمل ہے۔ میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن خون بہانے سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کو کوئی اور عمل جو ہے وہ پسند نہیں۔ پھر میرے کریم نے آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَزْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا۔ فرمایا کل قیامت کے دن یہ جو قربانی والے جانور ہیں وہ اپنے سینگوں سمیت، اپنے کھروں سمیت اور اپنے بالوں سمیت رب العالمین کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ عَلَى يَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانِ قَبْلَ أَن يَقَعَ۔ فرمایا قربانی کے دن جب ایک جانور کو زمین پر لٹایا جاتا ہے تو ابھی تک میرے کریم نے فرمایا کہ ابھی تک اس کے جسم سے خون نکل کر زمین پر بھی نہیں لگتا، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اس کی گردن کے درمیان اور زمین پر۔ میرے کریم نے فرمایا کہ ابھی تک اس کا خون کے جو خون ہے وہ زمین پر بھی نہیں آیا ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے حضور وہ پہلے سے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ یہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی فضیلت بیان کرا، اور آگے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، فرمائے اس سے اپنے آپ کو پاکیزہ کرو، یا ایک مطلب یہ ہے کہ اس قربانی کو خوش دلی کے ساتھ کیا کرو، حشاش بشاش انداز کے اندر کیا کرو، اور یہ سوچا کرو کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔